کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، یہ ہے گواہ کربل، یہ ہے گواہ کربل، یہ ہے اسیر شام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک سلام پیش خدمت ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل میں غم حسین۔ حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں، زبان پر ہو یا حسین، جب وقت نہ نکلے، جب وقت نکلے، میرا دم خدا کرے، دل سے غم حسین۔ ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ٹھوکر لگے تو آئے زبان پر علی کا نام، ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے، ہر غم میں ہو حسین کا ماتم خدا کرے، دل سے غم حسین، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے، سینے پہ داغ ماتم شبیر کا رہے،
اشک غم سے صدا نم خدا کرے دل سے غم حسین ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا ہر دکھ میں یاد آئے شہیدان کربلا ہر زخم میں دل کا ہوں یہی مرہم خدا کرے دل سے غم حسین پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے جہاں میں حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے غم حسین ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لڑیں عباس ہوں نہ نہر پہ برہم خدا کرے دل سے غم حسین فوجیں عدو کی آتی تھی زینب کہتی تھی فوجیں عدو کی آتی تھی زینب کہتی تھی آ جائے کوئی شاہ کبھی ہمدم خدا کرے دل سے غم حسین اکبر پلٹ کے آئے یہ سغرا کی تھی دعا اکبر پلٹ کے آئے
یہ صغرا کی تھی دعا، بھائی بہن وطن میں ہو باہم خدا کرے، دل سے غم حسین۔ اکبر نے شہر کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہر کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ درود محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ۔ جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید، دین خدا کا پانچواں رہبر ہوا شہید، ایک جانشین حیدر صفدر ہوا شہید، تنہا جو تھا نواسہ شبر ہوا شہید، وہ ورثے دار سبط رسالت پناہ تھا، وہ کربلا غم کا مکمل گواہ تھا، افسوس دین حق کا وہ رہبر نہیں رہا، وہ معدن علوم کا گوہر نہیں رہا، وہ آبرو دین پیمبر نہیں رہا، قائم تھا جس سے ایک بھرا گھر نہیں رہا، اہل حرم کا مونس و غمخوار چل بسا، وہ ورثہ دار عابد بیمار چل بسا، وہ ورثہ دار عابد بیمار چل بسا، ایسا کہاں زمانے میں آفت کا مبتلا، بچپن میں جس نے دیکھا ہو وہ غم کا مرحلہ، جب دوپہر میں لٹ گیا گلزار مصطفیٰ، اور اٹھ سکا نہ لاشائے فرزند فاطمہ، عرش گدالا رلتا تھا زہرا کے بین سے، زینب لپٹ کے روتی تھی لاش حسین سے، ہنگام عصر دیکھا ہے اس نے وہ ماجرا، جب جل رہا تھا خیمہ اولاد مصطفیٰ، اور لٹ رہی تھی زینب کلثوم کی ردا، جنگل میں گونجتی تھی یہ آواز فاطمہ، اے کاش کوئی کہہ دے رسول انام سے، زینب نکل رہی ہے کھلے سر خیام سے،
زینب نکل رہی ہے کھلے سر خیام سے، پھر اس کے بعد دیکھا ہے اس نے وہ اژدہام، جب لٹ رہے تھے سید لولاک کے خیام، اور آ رہی تھی دشت میں بے کسوں کی شام، اور آ رہی تھی دشت میں وہ بے کسوں کی شام، جب ہوگا جلتی ریت پہ سادات کا قیام، جب ہوگا جلتی ریت پہ سادات کا قیام، اور ایک گھڑی کو آل نبی پھر نہ سوئے گی، زہرا تمام رات غریبوں کو روئے گی، زینب کرے گی بین کے اماں آئیے، بچے پڑے ہیں خاک پہ ان کو اٹھائیے، ممکن اگر تو آپ تو ان کو بلائیے، ممکن اگر ہو آپ تو ان کو بلائیے، جو رن میں سو رہے ہیں انہیں بھی بلائیے، اس بے کسی میں اب تو کوئی آس بھی نہیں، لاوارثی ہے ایسی کہ عباس بھی نہیں، لاوارثی ہے ایسی کہ عباس بھی نہیں، افسوس آج ہو گیا رخصت وزی وقار، افسوس آج ہو گیا رخصت وزی وقار، جو ابتدا سے تھا غم سرور کا سوگوار، رہتا تھا صبح و شام اسی غم میں اشک بار، ہوتا نہ ایک لمحے کو حاصل اسے قرار، آخر کو اس پہ یہ ستم آخری ہوا، زہر دغا سے خاتمہ زندگی ہوا، یہ اور بات ہے کہ جنازہ بھی اٹھ گیا، فرزند نے نماز جنازہ بھی کی ادا، اہل وطن نے لاش کو کاندھا بھی دے دیا، یثرب میں پھر نہ ہو سکی تجدید کربلا، باقر کی لاش زیر فلک بے کفن نہ تھی، اور بازوں میں اہل حرم کے رسن نہ تھی، اور بازوں میں اہل حرم کے رسن نہ تھی، جب باقر علوم پیغمبر ہوا شہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفیٰ، رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی، الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلاء مالک یوم الدین، الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى، إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة، وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، پرسداران شہزادی کونین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کی اس مجلس کی مناسبت شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لہٰذا بارگاہ پروردگار عالم میں خداوند عالم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے وقت کے امام کی خدمت میں اور تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ہی تمام بینندگان عزیز کی خدمت میں، ناظرین محترم کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمیں محشور فرما ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان گرامی قدر، ناظرین محترم، تمام تر معصومین علیہ السلام جو ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے جن کو منتخب کیا اور جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان تمام تر معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اپنی زندگی کو کلی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عبادت پروردگار اور ایک ہدایت بندگان پروردگار۔ ایک پروردگار عالم کی ہدایت عبادت میں، پروردگار عالم کی عبادت میں ان تمام تر معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور دوسرا پروردگار عالم کے اس مخلوق کی خاطر، پروردگار عالم کے اس انسان کی خاطر کہ جس کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجا اور تمام تر چیزوں کو اس کے لیے وقف کر دیا، تمام تر چیزوں کو اس کے لیے خلق کیا اور اس کو اپنے لیے خلق کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانات کو اور جناتوں کو خلق اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لہٰذا یہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہماری تربیت کر کے ہمیں پروردگار عالم کا مطیع بنایا۔ اذان گرامی قدر، ہر معصوم نے اپنی زندگی میں ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں، ہمارے لیے کچھ نصیحتوں کو، کچھ وصیتوں کو ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اور خود ہمیں بھی اس بات کی طرف تاکید کی ہے کہ تم اپنی زندگی میں دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ ایک، اپنے لیے کفن کا انتظام کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم اپنے کفن کا انتظام کرو اور اسے باقاعدہ مسلسل دیکھا کرو، اس کی طرف نگاہ کیا کرو۔ اور دوسری چیز جس کو معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان کیا ہے وہ ہے وصیت کرنا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ تم اپنی وصیتوں کو کر کے روز اس وصیت کو اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ محترم ہیں، اور معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو ہم انجام دیں۔ فرامین معصومین علیہ السلام ہے کہ ان دو کاموں کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں، ایک اپنے لیے کفن کا انتظام کریں اور دوسرا اپنی وصیت کریں۔ اب جو ہم نے وصیت کی ہے
اس وصیت کو انجام دینا ہمارے ورثاء کے لیے یا جس کے لیے ہم نے وصیت کی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس وصیت کو انجام دیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو وصیتیں جو ہم عام انسان کرتے ہیں اور اس وصیت پر عمل کرنا ہر اس انسان کے لیے کہ جس کے لیے ہم نے وصیتیں کی ہیں اس کے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا ہر معصومین علیہ السلام نے بھی ہمارے لیے وصیتیں کی ہیں، ہر معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے امام کے لیے وصیت کی ہے۔ تو جو معصوم علیہ السلام اس دنیا سے جا رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے لے کر کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک تمام تر معصومین علیہ السلام نے وصیتیں کی ہیں۔ کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے فرزندان کے لیے کی ہیں، کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہم آپ کے لیے کی ہیں۔ لہٰذا جب اس دنیا کے اندر یہ عام انسان کسی کو وصیت کرتا ہے، جس کو وصیت کر رہا ہے اس انسان کے اوپر وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، تو بے درجہ اولا جو ہمارے وقت کا امام، ہمارا معصوم، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کی ہم اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اگر اس نے ہمیں وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا ہمارے پر لازم اور واجب ہے۔ لہذا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حمران ابن اعین کو وصیتیں کی ہے، وہ 3 وصیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں انشاءاللہ جتنا مجھے دامن وقت میں گنجائش ہوگی اور آپ کی ہمراہی ہو، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ان وصیتوں کو پیش کروں گا۔ لہٰذا جو معصومین علیہ السلام نے وصیت کی، ان وصیت پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، واجب ہے ہمارے اوپر کہ معصومین نے جو وصیتیں ہمارے اوپر کی ہیں۔ اس وصیت میں معصوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے حمران ابن اعین کو 3 وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اے حمران ابن اعین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کی پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرتے رہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اگرچہ جملہ ایک بہت مختصر سا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، 3 لفظ، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن جب ہم اس امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو قرآن سے منطبق کریں گے تو اس تقوی کے حقیقی معنی ہمارے سمجھ میں آئیں گے کہ تقوی ہے کیا، تقوی کا معیار کیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر تقوی کے اندر کتنے راز کو نہا کر رکھا ہے، کتنی چیزوں کو پروردگار عالم نے اس تقوی میں کتنی چیزوں کو معیار قرار دیا۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی چیز اگر آپ تقوی کے حساب سے دیکھیں گے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار عالم کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے نزدیک محترم رہیں، پروردگار عالم کے نزدیک عزیز رہیں، تو ہمارے پر لازم ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسری چیز، تقوی ہدایت الہی کے زمینوں کو فراہم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ایک آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوسری آیت، ھدی للمتقین، جو کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جس کو پروردگار عالم نے جس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جس کو پروردگار عالم نے، عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں جب یہ سورے نازل ہوتے تھے تو مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو اس زمانے کے اندر جب قرآن کا سورہ کوئی نازل ہوا کرتا تھا، یہ کیا مطلب متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن آیا ہے تو یہ ہدایت کی متقین کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو جب اس زمانے کے اندر سورہ نازل ہوا کرتا تھا، کوئی آیت نازل ہوا کرتی تھی، تو یہ جو منافق تھے، یہ جو کفار تھے، یہ طنز کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ ایمانا۔ جب یہ سورہ نازل ہوتا تھا تو یہ لوگ طنز کرتے تھے، منافق اور مشرک ایک دوسرے سے کہتے تھے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا بھائی؟ تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشحال بھی ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، اور وہ لوگ جن کے قلبوں میں مرض ہے، وہ لوگ جن کے
قلب میں نفاق ہے، وہ لوگ جن کے قلب میں کفر ہے، وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن ایک ہے، آیت ایک ہے، لیکن اس کا اثر جب اس دنیا میں آئے، قرآن نازل ہوا، اس کا اثر لوگوں پر الگ الگ ہوا۔ جو با ایمان تھا اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، جو بے ایمان تھا اس کے بے ایمانی میں اضافہ ہوا۔ جس کے دل میں رجس تھا، جس کے دل میں کفر تھا، جس کے قلب میں شرک تھا، اس کے اس بغض و حسد و کفر و شرک و نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں بعض لوگ یہ ہو سکتا ہے سوال کریں کہ بھائی کیسے پروردگار عالم کی آیت ایک ہے لیکن اس کے اثر الگ الگ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اثر یہ ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے دل میں کفر ہے اس کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے شرک میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کی چھوٹی سی مثال یہ دیکھیں کہ ابر کرم پروردگار عالم جب برستا ہے، پروردگار عالم کا جب پانی برستا ہے، جب سبزے میں پھولوں کے درمیان میں جب یہ پروردگار عالم کا پانی برستا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوشبو مہکتی ہے، فضا معطر ہو جایا کرتی ہے۔ پانی ایک ہے، جب باغ میں برسا، پھولوں کے نزدیک برسا، سبزے میں برسا تو خوشبو سے معطر ہو گئی وہ تمام تر فضا۔ لیکن یہی پانی جب غلاظت میں برستا ہے، گندگی میں برستا ہے، تو اب وہاں پر گندگی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کی یہ آیتیں جو پروردگار عالم نے جو ان آیتوں کو نازل کیا ہے، تو جب یہ با ایمان لوگ ان آیت کو سماعت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بے ایمان لوگ اس آیت کو سنتے ہیں تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ابر کرم پروردگار عالم جب سبزے پر برستا ہے تو اس میں خوشبو مہکا کرتی ہے، اور جب غلاظتوں میں برستا ہے تو اس میں سے بدبو نکلا کرتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا ایمان ہے، یہ پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی آیتیں ہیں، یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جب ان کی معصومین کے فرامین ہم تک پہنچتے ہیں تو جو با ایمان ہیں ان کے دل معطر ہو جایا کرتے ہیں، جو بے ایمان ہیں ان کے قلوب کے رجس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسری چیز، تقوی رحمت الہی کے دریافت ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اتقوا لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ چوتھی چیز، تقوی الہی علوم کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایک انسان متقی ہے تو یہ الہی علوم سے کسب فیض کرتا ہے، پروردگار عالم اس سے سکھاتا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ پروردگار عالم کے علم سے کسب فیض کر سکو، پروردگار عالم تمہیں تعلیم و تربیت دے گا۔ پانچویں چیز، تقوی اعمال اور عبادت کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار عالم متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حصر کر دیا لفظ انما سے کہ فقط پروردگار صاحبان ایمان کے عمل کو قبول کرتا ہے، جو بے ایمان ہے اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ وہی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے اساس، اسلام کے پلر 5 ہیں جس پر یہ اسلام استوار کیا گیا ہے۔ ان 5 اساسوں پر اسلام استوار کیا گیا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اسلام استوار ہے۔ نماز پر اسلام استوار ہے، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر اور ولایت پر۔ لیکن امام اس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ولایت کے لیے بلایا گیا ہے اس طریقے سے کسی بھی عمل کے لیے نہیں بلایا گیا۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا لیکن وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو ولایت کے لیے کیا گیا ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا لیکن وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو ولایت کے لیے کیا گیا ہے۔ حج کا حکم دیا گیا لیکن اس طریقے سے اہتمام نہیں کیا گیا جو ولایت کے لیے کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا لیکن زکوٰۃ کے لیے اس طریقے سے نہیں بلایا گیا جس طریقے سے ولایت کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایک واحد ولایت اہل بیت علیہ السلام ایسی ہے کہ از ہی نے تبلیغ پیغمبر اکرم، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر
جب مکے میں دعوت ذوالعشیرہ دی گئی ولایت کے لیے بلایا گیا. جب مکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے تھے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شب ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا کر بتا دیا کہ اگر میرا وصی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے. اپنی تمام تر وصیتیں پیغمبر اکرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر کے جاتے ہیں. جب مدینے میں آتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبی کے گھر پہ آ کر باقاعدہ سلام کرتے ہیں. محراب میں ہوتے ہیں تو ولایت اہل بیت کو پہچنوایا، ممبر پر ہوتے ہیں تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا، میدان میں آتے ہیں تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کو پہچنوایا. حتیٰ کہ جب آخری حج سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے، غدیر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر کے 3 دن تک ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اس طریقے سے اہتمام کیا گیا کہ کسی بھی احکامات شرعیہ کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت اہل بیت کا اقرار کرو تاکہ تمہارا دین کامل ہو جائے. اب اگر دین کو کامل کرنا ہے، عبادت پروردگار عالم میں حسن لے کے آنا ہے، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام تر معصومین علیہ السلام کی ولایت کو اقرار کرنا پڑے گا تاکہ انسان دائرہ متقین میں آ جائے. جب متقی ہو جائے گا تو انسان کے اعمال قبول ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا جب اسلام بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے کامل نہیں ہوتا تو انسان کے اعمال کیسے بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے کامل ہو جائیں. لہٰذا تقوی متقین کے اعمال کے قبول ہونے کا سبب بنتا ہے. چھٹی چیز، تقوی انسان کے لیے رزق کے ایسے راہوں کو فراہم کر دیتا ہے کہ جو انسان کبھی اس کے بارے میں گمان بھی نہ کیا ہو، اس انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پروردگار عالم انسان متقی کو ان راستوں سے، ان راہوں سے اس کو رزق فراہم کرے گا کہ جس کا اس انسان نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا. اب ایک انسان اگر خدا نہ کرے آج کے دور میں، آج کے اس پرآشوب ماحول میں، آج کے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کے کام کاج چلے گئے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، تقوی کا دامن تھامے رہیں، پروردگار عالم ہمیں ان راستوں سے رزق فراہم کرے گا جس راستوں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. لہٰذا دامن تقوی کو تھامے رہنا ہمارا فائدہ ہے. اس کے علاوہ تقوی، ساتویں چیز، تقوی انسان کے تمام تر بندراہوں کو کھولنے کا سبب بنتا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کے راستوں کو کھول دیتا ہے. سب سے واضح ترین مختلف مثالوں میں ایک واضح ترین مثال یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے دونوں طرف سے بند ہیں، اب جائیں تو کدھر جائیں. لیکن پروردگار عالم متقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. حکم پروردگار ہوا موسیٰ اپنے عصے کو دریائے نیل پر مار دو، دریا میں راستہ بن جائے گا. جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر اپنے عصا مارا، راستہ بن گیا. لہٰذا اگر انسان اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرے تو انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائے گا. آج کے اس دور میں افسوس کے طور پر یہ بات کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ کل تک جو نا امیدی اور یہ انسان اپنے آپ کو مسلوب کر دیتا تھا، یہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر دیتا تھا، اپنی زندگی کے چراغ کو بجھا دیتا تھا، خودکشی کر دیتا تھا، یہ دوسری قوموں میں پایا جاتا تھا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے ملت میں لوگ خودکشی کرنے لگے. تقوی کی کمی ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، جب ایک انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، تو اب یہ انسان خودکشی کرنے لگتا ہے. اس انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم تنگ دست ہو گئے، تقوی اختیار کرو، ہم ایسے راستوں سے تمہیں رزق عطا کریں گے کہ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. اگر تمہارے آگے تمام تر راستے بند ہو گئے تو پروردگار تمہارے لیے تمام تر راہ نجات کو کھول دے گا.
یرزقو من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، پروردگار تمام بند راستوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، تم اللہ کا تقوی تو اختیار کرو۔ 8ویں چیز، تقوی خدا کی خاص حمایت اور ہمراہی کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع المتقین، پروردگار عالم متقین کے ساتھ میں ہے، پروردگار کبھی بھی متقین کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ 9ویں چیز، تقوی عاقبت بخیری کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے ہے۔ تقوی اختیار کرو، عاقبت تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ تقوی فلسفہ عبادت ہے، یہ عبادتوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے پر روزے کو اس طریقے سے فرض کر دیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ تمام تر چیزیں، یہ تقوی جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں مختلف طور پر نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، تقوی اختیار کرو، یہ تقوی سبب ہے ہماری زندگی کی گرفتاریوں کی، ہماری زندگی کی پریشانیوں کے دور ہونے کا۔ اب ایک انسان اگر گرفتار ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، لہٰذا اسے دامن تقوی کو تھام لینا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات برطرف ہو جائے۔ دوسری چیز، امام کی وصیت، دوسری امام کی وصیت کیا ہے؟ ایاک والمزاح فانہ یذهب حیبۃ الرجل وما وجهہ، پرہیز کرو مذاق سے، اس لیے کہ انسان کے احترام کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی آبرو ریزی کا سبب بنتی ہیں۔ مذاق نہ کرو، یہ تمہارا مذاق کرنا تمہارے احترام کو ختم کر دے گا اور تمہاری آبرو ریزی کا سبب بنے گا۔ ابو بصیر امام کے ایک عظیم صحابی، ابو بصیر کا نام بہت بڑا ہے، صحابی بڑے جلیل قدر ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک محترمہ کو، ایک خاتون کو تعلیم قرآن دیتا تھا۔ توجہ کیجئے گا کہ آج کے اس دور میں، اس بے حیائی کے زمانے میں جو مذاقیں کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، وہ مذاق اور تطبیق دیجئے گا جناب ابو بصیر کی اس مذاق پر۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ کوفے کے اندر میں ایک خاتون کو تعلیمات قرآن دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اس خاتون سے مذاق کیا، تعلیمات قرآن کے درمیان میں نے اس خاتون سے مذاق کیا، اور ہم لوگ مذاق میں، بہرحال ابو بصیر جیسا صحابی کوئی غلط مذاق نہیں کرے گا، لیکن جو بھی بہرحال مذاق کیا، اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کیا مذاق کی تھی، لیکن ایک مذاق کی، نامحرم تھی، مذاق کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں بہت وقت کے بعد، کچھ عرصے بعد، جب مجھے مدینے جانا نصیب ہوا، جب میں خدمت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش ہوا، تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو بصیر، جو انسان تنہائی کے عالم میں پروردگار عالم کا گناہ کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، جو انسان تنہائی کے عالم میں پروردگار کا گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں کرتا۔ امام نے اس جملے کو کہا، اور اس جملے کے بعد میں کہتے ہیں، ابو بصیر، وہ کون سی ایسی بات تھی جو تم نے اس نامحرم کے لیے کی تھی؟ وہ کون سا ایسا مذاق تھا جو تم نے اس نامحرم سے کیا تھا؟ جیسے ہی مولا ابو بصیر سے یہ کہتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور شرم و حیا نے میرا احاطہ کر لیا، میں نے اپنی نظروں کو جھکایا اور فوراً استغفار کیا۔ مولا کہتے ہیں، ابو بصیر، دوبارہ اس کام کو تکرار نہ کرنا۔ صحابی جلیل قدر ابو بصیر قرآن کی تعلیم کی خاطر اگر ایک خاتون سے مذاق کر لیں تو مدینے میں موجود امام، مذاق کوفے میں کی جا رہی ہے، مدینے میں موجود امام اس مذاق کو سمجھ لیتا ہے اور سرزنش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اگر بے حیائی اور بے غیرتیوں والی مذاقیں کرتے نظر آئیں، غلط کام کرتے نظر آئیں، تو کیا امام ہماری، وقت کا زندہ امام ہماری سرزنش نہیں کرے گا؟ وقت کا معصوم ہماری سرزنش نہیں کرے گا؟ وہاں پر کیا امام معصوم نے ابو بصیر سے یہ نہیں کہہ دیا، نہیں ابو بصیر تم ہمارے شیعہ تھے، چلو کوئی بات نہیں، تم نے مذاق کیا، کوئی بات نہیں، چلے گا، ہم تمہارے لیے، ہم تمہاری اس مذاق کو نادیدہ گرفتے ہیں، ہم تمہاری اس مذاق سے غض نظر کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، معصومین علیہم السلام کی ولایت ہمارے لیے عبادت پروردگار عالم کا سبب بنتی ہے، بغاوت پروردگار عالم کا سبب نہیں بنتی کہ ہم معصوم کی ولایت کو اپنے لیے ایک
جس کے پیچھے ہم چھپ جائیں اور کہیں کہ ہم تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اب جو مرضی آئے وہ کریں، جنت ہمارا بھروسہ ہے۔ جناب ابو بصیر کی سرزنش کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس دور کے اندر ہم کس طریقے سے ہمیں مذاقیں کی ہوا کرتی ہیں، نامحرموں کے ساتھ میں اصلاً کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ وقت کے زندہ امام کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنی مذاقوں پر لگام دیں اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ مذاق بری چیز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی امزح ولا اقول حقا، میں مذاق کرتا ہوں لیکن حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ میں مذاق کرتا ہوں لیکن حق کہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مذاقوں کے مصداق ہمارے پاس موجود ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہیں میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ معصومین علیہ السلام کس طریقے سے مذاق ایک دوسرے سے کرتے تھے، اور وہ معصومین علیہ السلام کے مذاق کا مصداق کیا تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں مذاق کرتا ہوں ولا اقول حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ لوگوں کی ہنسی کا سبب بنیے لیکن بے غیرتی، بے حیائی، جھوٹ، تہمت، بہتان، غلط بات نہ ہونی چاہیے۔ مذاق کریں، ایک دوسرے کی خوشی کا سبب بنے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کثرت المزاح یذهب بماء الوجه، زیادہ مذاق کرنا انسان کی آبروریزی کا سبب بنتا ہے، لہذا بیجا غلط مذاق سے پرہیز کریں، غلط مذاق نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام کی تیسری وصیت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کروں۔ امام کیا فرماتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی قدر، اور اس جملے کو جب امام نے تکرار کیا تو 3 مرتبہ اس جملے کو تکرار کیا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ وَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِدَحْرِ الْغَيْبِ فَإِنَّهُ يَحِيلُ الرِّزْقَ، اور تمہارے پر لازم ہے کہ تم اپنے برادر مومن کی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے طلب مغفرت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور یہ دعا کرنا تمہارے رزق میں کثرت کا، فراوانی کا سبب بنے گا۔ ذرا ہم اپنے اعمال کو ذرا امام کی اس حدیث سے منطبق کریں عزیزان گرامی قدر۔ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے برادر مومن کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے طلب مغفرت کرو، اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، سامنے ہے تو چاپلوسی، سامنے ہے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں، سامنے ہے تو فارے آپ فلاں، آپ فلاں، آپ فلاں، اور آپ فلاں، اور آپ فلاں، لیکن جب پشت کے پیچھے، پیٹھ پیچھے مختلف طور پر جھوٹ، تہمت، بہتان، غیبت۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے برادر مومن کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے طلب مغفرت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ معصومین علیہ السلام ہمیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم پیٹھ پیچھے کیا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، بغض و حسد کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ معصوم وصیت کر رہے ہیں اپنے صحابی کو، کیا وہ وصیت صرف اس صحابی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں تھی؟ آج جو ہماری تنگی رزق ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، امام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے برادر مومن کی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہو، تو یہ سبب بنتا ہے تمہارے لیے کثرت رزق کا، تمہارے رزق فراوانی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں فراوانی کے ساتھ رزق آئے، کثرت رزق آئے، ان راستوں سے رزق نصیب ہو جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تو برادر مومن کی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے طلب مغفرت کریں، اس کی غیبت نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دعا احد فلیعم، اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ دعا کرے، بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کرے، تو اپنی دعا کو عام کرے، اپنے لیے دعا نہ مانگے، پروردگار مجھے رزق دے دے، پروردگار میرے ساتھ میں فلاح ہو جائے، پروردگار مجھے کام مل جائے، مجھے اولاد مل جائے، میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں فإنه أوجب للدعاء ومن قدم 40 رجلا من اخوانه، جو انسان اپنی دعاؤں میں 40 مومنین کو شامل کرتا ہے، قبل ان يدعو لنفسه، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اگر ایک انسان 40 مومنین کو اپنی دعا میں شامل کر لیتا ہے، استجیب له فیہم وفی نفسه، تو پروردگار عالم
ان کے حق میں بھی اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس انسان کے نفس کے لیے بھی پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام کا شیوا یہ رہا ہے کہ معصومین علیہ السلام پہلے اپنے عزیز و اقربا، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے مومنین کے لیے دعا کرتے تھے۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرنے کے بعد میں معصومین اپنے لیے دعا کرتے تھے۔ 40 مومن کی جو انسان دعا کرتا ہے، اپنی دعا میں 40 مومن کو شامل کر لے، پروردگار عالم ان مومنین کے لیے بھی دعا کو قبول کرتا ہے، اپنے لیے بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز شب میں 40 مومنین کی طلب مغفرت کرو۔ جو انسان 40 مومنین کے لیے نماز شب میں طلب مغفرت کرے گا، پروردگار انہیں بھی معاف کرے گا اور انسان کو بھی معاف کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، یہ ہے امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ہے ان کی وصیت جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ وقت کے امام کی وصیتوں پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ آج ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ امام وقت 313 مومنوں کا انتظار دیکھ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا انتظار ہے، ایک طرف امام وقت کا انتظار ہے۔ ہمارا انتظار یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام تشریف لے آئے، امام وقت کا انتظار یہ ہے کہ مجھے 313 متقی نصیب ہو جائیں، مجھے 313 میرے ناصر نصیب ہو جائیں۔ 313 امام کے ناصروں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کے طور پر دیکھنا ہے، حبیب ابن مظاہر کے طور پر دیکھنا ہے، اگر آپ کو وقت کے امام کا علی اکبر بننا ہے، اگر ہمیں وقت کے امام کے جناب قاسم بننا ہے، اگر ہمیں وقت کے امام کے مسلم ابن اوسجہ بننا ہے، مسلم ابن عقیل بننا ہے، تو اپنے کردار میں تبدیلی لے کے آئیں، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تاکہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ لہذا تقوی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جو انسان دامن اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوا، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے پر ظلم کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ یہ اہل حرم جو امام باقر علیہ السلام 3.5 سال کا سن مبارک تھا امام باقر علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں، لیکن اس کم سنی کے عالم میں امام باقر علیہ السلام پیاس کا غلبہ اپنے جد امجد کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، اور امام باقر علیہ السلام کو شام و کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ زان گرامی قدر، آخری وقت ایک اور وصیت امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے کی۔ میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے لال، اے میرے لال، اے میرے لال، مجھے قبر میں بھی تم ہی دفن کرنا، میرا غسل بھی تم ہی دینا، مجھے کفن بھی تم ہی دینا۔ مولا امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے میرے لال، مجھے غسل بھی تم ہی دینا، مجھے کفن بھی تم ہی دینا، میری قبر میں بھی تم ہی اترنا، مجھے دفن بھی تم ہی کرنا۔ میں کہوں گا، اے مولا، آپ نے اپنے فرزند کو اپنے لیے وصیت کر دی، لیکن مولا آپ نے دیکھا تھا آپ کے بابا، آپ کے جد امجد کا جنازہ جب کربلا کی جلتی ریت پر پڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں لنگر تھا، اور یہ کڑیل جوان یہی کہتا جاتا تھا، اے بابا، آپ کو میں غسل و کفن نہیں دے سکتا، بابا مجبور ہوں۔ دوسری وصیت امام باقر علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ تھی، اے میرے لال، منی کے میدان میں 10 سال تک میرے لیے مجلس کا انعقاد کرنا، منی کے میدان میں میری مجلس کو برپا کرنا۔ ہاں عزیزو اور میرے دوستوں، امام نے وصیت کی تھی، آج تک شیعہ حیدر کرار منی کے میدان میں امام باقر علیہ السلام کے لیے مجلس کرتے ہیں، لیکن اللہ اللہ، آج کا یہ سال، یہ کورونا کی وبا، میدان منی آج خالی ہے، مولا کی مجلس منعقد نہیں ہوگی۔
میں کہوں گا میرے مولا منا کے میدان میں آپ کی مجلس منعقد نہیں ہوئی، لیکن مولا آپ کے چاہنے والوں نے آج پوری دنیا میں آپ کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ مولا نہ صرف یہ کہ آپ کی مجلس ہوئی، بلکہ ہم آپ کے غریب جد امجد امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ اے میرے مولا دعا کرتے ہیں مولا محرم آنے سے پہلے ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرمائیے۔ اے مولا وقت کے امام کی خدمت میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ مولا ہماری عبادت پروردگارا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارا ہماری مجلس کی جو کوتاہی و کمی رہ گئی ہے اس اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں درگزر فرما۔ پروردگار جو ناظرین کرام اس مجلس کو سماعت کیے ہیں پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کی تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہماری مسجد ہماری امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ پروردگار ماؤں بہنوں کے سروں پر پردے کو قائم و دائم فرما۔ معصومین علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار دامن اہل بیت دامن قرآن سے ہمیں متمسک فرما۔ پروردگار ہماری کوتاہی ہماری کمیوں کو درگزر فرما۔ جتنے مومنین مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ جو بیمار حال ہیں انہیں شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ پروردگار جو بے چین دل رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگار اس وبا اس بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس وبا اور اس بیماری کے سے جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل نصیب فرما۔ جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب اور جملہ مراجع کرام علماء اعظام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کا ناصر و مددگار میں شمار فرما ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، یہ ہے گواہ کربل، یہ ہے گواہ کربل، یہ ہے اسیر شام، کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، بابا نہ سر اٹھاؤ گھٹتا ہے دم میرا، بابا نہ سر اٹھاؤ گھٹتا ہے دم میرا، سجاد سے یہ کہتے، سجاد سے یہ کہتے، با کر ہر ایک کام، با کرنے کم سنی میں جیل ستم تمام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ پلی،
جس کی ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راز تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا بادشاہ آباد غازی باوفا یا بادشاہ آباد غازی باوفا یا بادشاہ آباد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا سامع أئمة الهدى السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا عليك آلاف التحية والثناء سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وآوانک المستشهدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ دعائی زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.